جب ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی نے سنا کہ لوگ اسے اس لقب سے پکار رہے ہیں تو وہ فوراً کعبے کی طرح روانہ ہوئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرے۔ اللہ نے اسے حمالۃ الحطب اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ لکڑیاں جمع کرتی تھی اور بغل کی وجہ سے ان کو اٹھا کر رکھتی تھی۔ اس کی بخیلی اور مال کی محبت کی وجہ سے جب اسے کانٹے ملتے تو وہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے یا اس راستے پر ڈال دیتی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے۔ اس کے علاوہ وہ فتنہ پھیلانے والی تھی اور لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرواتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کرتی تھی۔ جب اس نے قرآن کی آیات سنی تو غصے سے برک گئی اور کعبے کی طرف بھاگی، ساتھ ہی وہ ایک پتھر اٹھائے ہوئے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس تشریف فرماتے تھے اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے۔ جب ابو لہب کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو اللہ نے اس کی نظر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا اور اس نے صرف حضرت ابو بکر کو دیکھا۔ اس نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، تمہارا دوست مزمم کہاں ہے؟ مزمم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹا نام تھا جو وہ ناپسندیدہ انداز میں استعمال کرتی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر حیران تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیکھ رہی۔ پھر اس عورت نے حضرت ابو بکر سے کہا، کیا تمہارا دوست میری حجو کرتا ہے؟ میرا نام مکے کے بچوں کی زبان پر کیوں ہے؟ اور غصے میں کہا، اگر میں نے اسے دیکھا تو اس کے سر پر یہ پتھر ماروں گی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر حیرت میں تھے۔ پھر اس نے کہا، کیا میرے جیسی عورت کو حجو کہا جا سکتا ہے؟ میں بنی عبدشم کی بیٹی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، کیا تمہیں یہاں کوئی نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میں یہاں کسی کو نہیں دیکھ رہی۔ پھر اس نے کہا، محمد سے کہنا کہ اگر میں اسے دیکھوں گی تو اس کے حجو کروں گی جیسا کہ اس نے میری کی ہے۔ پھر وہ چل دی۔ حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ نے اس کی نظر کو مجھ سے روک دیا تھا۔ جب وہ میرے قریب آئی تو جبرائیل آئے اور اپنے پر سے اس کے اور میرے درمیان پردہ ڈال دیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں کے ہاتھوں اور زبان سے محفوظ رکھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکی۔